یہ وہ فتنہ ہے موسیقی اور میوزک. آج دیکھ لیجیے موبائلوں پہ وہ چل رہا ہے، گھڑیوں میں اور گھروں میں، شادیوں میں، تقریبات میں. تو شادی بیاہ کے معاملات جو ہے نا بڑے نازک حساس طریقوں سے گزرنے کے بعد جا کے یہ چیز طے پاتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں ایک طرف سے ہوتا ہے ایجاب اور ایک طرف سے ہوتا ہے قبول. یعنی ایک طرف سے پیشکش ہوتی ہے نکاح کی، دوسری طرف سے قبول ہوتا ہے. ڈن، منظور ہے تو قبول. لڑکی پیشکش کر دے، رشتہ دے دے، رشتہ ڈال دے، لڑکا لڑکے کی طرف سے یہاں پہ ڈن ہے. پھر اس طرح فرما دیا کہ وہ باطل ہے، یعنی سرے سے وہ قائم ہی نہیں ہوا. اب جو ہے نا وہ کوچنگ سینٹروں میں نکاح ہو، کوچنگ سینٹر میں دوستی ہو گئی، ٹیوشن پڑھاتے دوستی ہو گئی، نکاح شادی بھی ہے. اور جناب یونیورسٹی میں ہو گیا، دفتروں میں ہو گیا، جناب وہ کالج میں. او بھائی، خاندانی سلسلے ہوتے تھے، بڑے ہوتے تھے سرپرست، وہ دیکھ بھال کرتے تھے، چھانٹتے پھرکتے تھے، دیکھنے کے بعد کرتے تھے، پھر زندگی کامیاب رہتی تھی اور کامیاب ہوتی ہے آج بھی. جہاں یہ ساری روایات اسلامی اور خاندانی جو اسلام، بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، میرا بریک اپ ہو گیا، میرا یہ ہو گیا، یہ کوئی طریقہ ہے؟ سوچے تو صحیح نا. نکاح شادی کے معاملات میں ایسے ہوتی ہیں بھائی. بڑے دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں. آج کیا مسئلے آ رہے ہیں ہمارے پاس؟ اماں روتی ہوئے آ رہی ہیں، ابا روتے ہوئے آ رہے ہیں کہ میری بچی پڑھنے جا رہی تھی اچھی خاصی، یہاں تک سنبھال کے لے کے آ گیا. اب وہ اس طرح سے جا کے خاندان دے گا تو جو ہے نا وہ جو ہے نا گنگو تیلی والے سے بھی جو ہے نا اس سے زیادہ جو ہے نا بھیانک. نکاح اور اسی طریقے سے جو ہے نا نکاح سے متعلقہ معاملات بہت جو ہے نا سمجھ لیں کہ اہم ہیں ہماری زندگیوں کے لیے. دیکھیے شادی جو ہم کرتے ہیں بڑے اہتمام سے کرتے ہیں اور بڑے جو ہے نا اس میں چھان پھٹک کے ڈھونڈ کے وال کے بڑے زبردست طریقے سے ہوتا ہے معاملہ. تو اس لیے اس کی اہمیت کو بھی سمجھنا ہمارے لیے سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو کھیل نہ سمجھیں اور زندگی کو کھیل نہ سمجھیں. آپ دیکھیے کتنے واقعات ہیں کہ بچے اجڑ جاتے ہیں، میاں بیوی شادی شروع ہو گئی، بچے ہو گئے، اس کے بعد بچے بنے. وہی تمہارے بچے ہو گئے، بچے مت بنے رہو، اپنے آپ کو سنبھالو. اس سلسلے میں ایک بات تو خاص نکاح سے متعلق یہ چھوٹی سی چند باتیں بتا دوں کہ بھی وہ جو گواہ ہیں، شہادت ہے، اس کے تحت وہ نکاح ہوتا ہے. دولہا کی طرف سے 2 گواہ ہوتے ہیں، یہ اہم گواہ ہیں، شادی کے گواہ کہلاتے ہیں. سب سے اہم ترین یہی گواہ ہیں 2. اس کے علاوہ دلہن ہے، اس کے جو ہے ایک سرپرست ہوتے ہیں، وکیل ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، تو وہ اور ان کے 2 گواہ ہوتے ہیں. تو یہ ٹوٹل سلسلہ ہوتا ہے. پھر یہی کھانے بنے اسی میں لکھا بھی جاتا ہے، ساتھ میں مہر ہوتا ہے. اور حضور نے جو فرمایا نا اعلنوا النکاح ولو بالدفوف، نکاح اعلانیہ طور پہ کرو، بھلے اس میں دف ہی کیوں نہ بجانا پڑے. دف یا اس طرح کی چیزیں عموماً جو ہے لہو و لعب میں شامل ہیں. بعض سرنگی اس کی تو اجازت نہیں ہے اسلام میں، میوزک موسیقی کی، اور اس سے قرب قیامت کا خطرناک فتنہ، پوری روئے زمین پر سرائے کر جانے والا فتنہ اور آخری فتنہ قرار دیا ہے. کس کو؟ موسیقی اور میوزک کو. آج موسیقی اور میوزک ہی نے ساری بچیاں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں تھرک تھرک کے گھروں سے نکل گئیں اور جناب وہ اسکرین کی دنیا کے سامنے آ گئیں، کیمروں کے سامنے آ گئی. کیا کر رہی ہیں وہ؟ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو بہرحال تو یہ حضور نے فرمایا کہ وہ زمین پر پھیل جانے والا فتنہ، آخری فتنہ، اور ساری زمین پر پانی کی طرح سرایت کر جانے والا فتنہ، یہ وہ فتنہ ہے موسیقی اور میوزک. آج دیکھ لیجیے موبائلوں پہ وہ چل رہا ہے، گھڑیوں میں اور گھروں میں، شادیوں میں، تقریبات میں اور گاڑیوں میں، ہر جگہ میوزک 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 میوزک، موسیقی 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 موسیقی. اللہ تعالیٰ سب کو حفاظت میں رکھے، اللہ سے پناہ مانگے. اس کے لیے سورہ توبہ، اپنے سورہ کہف جو ہے ضرور پڑھا کریں، پہلی 3 آیتیں ضرور پڑھ لیا کریں تاکہ محفوظ ہو. خیر، تو اس طرح سے معاملات ہو رہے ہیں. تو شادی بیاہ کے معاملات جو ہے بڑے نازک حساس طریقوں سے گزرنے کے بعد جا کے یہ چیز طے پاتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں ایک طرف سے ہوتا ہے ایجاب اور ایک طرف سے ہوتا ہے قبول. یعنی ایک طرف سے پیشکش ہوتی ہے نکاح کی، دوسری طرف سے قبول ہوتا ہے. اب وہ دونوں طرف سے برابر ہے. لڑکے والے یا لڑکے کی طرف سے پیشکش ہو نکاح کی کہ بھائی نکاح کرنا چاہتا ہوں، لڑکی قبول کرنا، اوکے ڈن، منظور ہے تو قبول. لڑکی پیشکش کر دے، رشتہ دے دے، رشتہ ڈال دے، لڑکا لڑکے کی طرف سے یہاں پہ ڈن ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا باضابطہ یہ چیز ہوتی ہے تو لڑکی سے اجازت لے کے دلہن سے لڑکے کہہ دیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے قبول ہے، میں نے قبول کیا. یہ چیز ہو جاتی ہیں قبلتھا عربی میں. تو یہ تمام چیزیں ہیں. تو اس طرح سے یہ رشتے قائم ہوتے ہیں. ابھی اس دور میں پتہ کیا ہو گیا؟ ان فتنوں کا جو میں نے ذکر کیا،
سارے کے سارے خود ہی اپنے رشتے طے کرنے میں لگے ہیں۔ اور کنواروں کے لیے شریعت اتنی حساس ہے، اللہ کے رسول اتنے حساس ہیں، وہ ولی کو ذمہ دار بنا رہے ہیں۔ اور بعض جگہ اس طرح کی بغیر اس کے ولی کے اس میں ہونے میں حضور نے فرما دیا فنکاحها باطل فنکاحها باطل باطل، اس طرح فرما دیا کہ باطل ہے، یعنی سرے سے وہ قائم ہی نہیں ہوا۔ اب جو ہے نا وہ کوچنگ سینٹروں میں نکاح ہو، کوچنگ سینٹر میں دوستی ہو گئی، ٹیوشن پڑھاتے دوستی ہو گئی، نکاح شادی بھی ہے، اور جناب یونیورسٹی میں ہو گیا، دفتروں میں ہو گیا، جناب وہ کالج میں۔ وہ بھائی خاندانی سلسلے ہوتے تھے، بڑے ہوتے تھے سرپرست، وہ دیکھ بھال کرتے تھے، چھانٹتے پھرکتے تھے، دیکھنے کے بعد کرتے تھے، پھر زندگی کامیاب رہتی تھی اور کامیاب ہوتی آج بھی، جہاں یہ ساری روایات اسلامی اور خاندانی جو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آپ دیکھیے کامیاب ہیں رشتے پورے، اسی میں جو ہے نا پھر وہ پروان چڑھتے رشتے۔ ادھر سے مرد جو ہے پہلے وہ جو ہے نا باپ بن جاتا ہے، ابا بن گیا، بچے ہو گئے، پھر ادھر سے اماں بن جاتی ہیں، مما بن گئی، امی بن گئی، آج کل مما ڈیڈی کا دور آ گیا۔ یہ مما ڈیڈی والی حرکتیں چھوڑ دو، سارے جو ہے نا یہ جو ہے نا یورپ امریکہ اور چائنیز والی حرکتیں چھوڑ دو بھائی۔ یہ سارا نظام جو آیا ہے نا، یہ بھی سن لو ذرا، اپنے بھائی سے، اپنے دوست سے، اپنے خدمت گزار دین کے خدمت گزار سے بات سن لو۔ یہ جو اب ہماری خلافتیں گئیں، اسلامی نظام کو انہوں نے اجاڑا ہے نا، بکاؤ مال کالی بھیڑوں کے ذریعے سے ملا کے، غداروں بے غیرت سے ملا کے، اس کو جو اجاڑ کے جو کافروں کا، اہل باطل کا جو نظام آیا، اس نظام کے تحت ساری کی ساری چیزیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ وہ جو اقبال کہتے ہیں نا، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ یہ سمجھ میں آ رہی بات؟ اقبال کہہ رہے ہیں، علامہ اقبال، آج سے 100 سال پہلے کی باتیں ہوں گی یہ، اور ہیں 90 سال 100 سال سے زیادہ، اس وقت یہ بات ہو رہی تھی جب یہ چیزیں آئی نہیں تھیں، اور اب دیکھتی دیکھتی یہ چیز آئی اور کہیں سے کہیں معاملات نکل رہے ہیں۔ وہ بھائی اپنا رشتہ طے کر رہے، پھر چل رہی دوستی، اس دوستی میں کہیں سے کہیں نکل گئے۔ شریعت کہہ رہی ہے کہ سگے بہن بھائی ذرا سنیں غور سے مسئلہ، تھوڑی توجہ ادھر کر لیں، بھرپور توجہ کر لیں۔ تھوڑا جذباتی مسئلہ ہے، میں بھی تھوڑا جذباتی ہو رہا ہوں، اس لیے جذباتی ہو رہا ہوں کہ رات دن یہ مسئلے شروع ہو گئے، ہمارے پاس مسئلے ہی آ رہے ہیں پوچھنے کے لیے، کرنے کے لیے۔ سمجھیں ذرا شریعت کی حساسیت سمجھیں۔ دیکھیں، شریعت مطہرہ ہی ہماری زندگی ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننا ہی ہماری زندگی، ہمارا سب کچھ ہے، حضور کی بات ماننا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے بنائی ہے، میرے تیرے کے لیے نہیں بنائی ہے، تو بات بھی یہاں پر اللہ کے حبیب کی چلے گی، اللہ تعالیٰ کی چلے گی۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب اور اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کے علاوہ جو نظام آیا ہے، اس نظام نے جو تعلیمی نظام، دفاتری نظام اور جو کچھ دیا ہے، وہ ہمارا نہیں ہے، وہ انسانیت کے لیے نہیں ہے، وہ انسانیت کو اجاڑنے کے لیے آیا ہے۔ اس کو میرے نبی نے، آپ کے نبی نے، ہمارے آقا نے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ زمانے جاہلیت میں یہ ہو رہا تھا، حضور کے آنے سے پہلے زمانے جاہلیت والے حضور نے فرمایا فتنوں میں یہ سب کچھ واپس لوٹ کے آئے گا، وہ چیزیں ساری ہیں۔ اس زمانے جاہلیت کو یہ جاہل لوگ لے کر آئے جو سارے یقتلون الانبیاء بغیر حق، یہ یہود و نصارہ، انہوں نے سارے جو ہے یہ ننگ پنا مچایا تھا، فحاشی اور یعنی بے حیائی، یہ سارے کام یہی کر رہے تھے اس وقت بھی، اور اس طریقے سے کرتے کرتے یہ سارے بکاؤ مال کے ذریعے اور کالی بھیڑوں کے ذریعے، غداروں کے ذریعے، میر جعفر میر صادق کے ذریعے سارے نظام لے آئے، اور اب ساری دنیا میں بے حیائی عام کر دی، ہر طرف جو ہے سلسلے ہو رہے ہیں۔ اور اس دور میں آپ دیکھیے، ابھی تازہ مثال قطر کی دیکھیں، قطر نے روک دیا ساری چیزوں کو، کہا اسلام ہمارا، اسلامی اقدار، ان کو 28 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے ہم نہیں بدل سکتے کسی کے لیے، جس کو آنا آئے، جس کو نہیں آنا جائے گھر بیٹھے آرام سے۔ جب ہم پوری دنیا کے سارے نظام، ساری ان کی کلچر، ساری ثقافت کہ ہم تعظیم کرتے ہیں، سب خیال رکھتے ہیں دنیا کے حساب سے، تو دنیا کو بھی چاہیے کہ ہمارے اسلامی اقدار کا، ہماری چیزوں کا خیال کرے۔ ہمارے جو ہمارا ثقافت اسلامی، یہ عام کسی بندے کی دی ہوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑے انسان اللہ تعالیٰ کے بعد کائنات کی جو سب سے بڑی ہستی ہیں، جو انسان کامل ہیں اور رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں، ختم المرسلین ہیں، ان کا ہے یہ دیا ہوا اسلام، جن پر قرآن کریم نازل ہو گیا، آخری کتاب، اور الیوم اکملت لکم دینکم کا اعلان ہو گیا۔ خالق کائنات نے اقرا سے شروع کیا، الیوم اکملت لکم دینکم پر مکمل کر دیا، حجۃ الوداع میں سارے معاملات ہو گئے، ان کا دیا ہوا دین ہے۔ اس کو جو نا سارے کے سارے لگے رہے دشمنی میں، آج جو نا ہماری ماؤں بہنوں کو بھی تھرکوا دیا۔ اس لیے میری ماؤں بہنوں، یہ سلسلے اپنے جو ہے نا اس طریقے سے نہیں کرو۔ کیوں؟ اب آپ سنیں ذرا، چند ایک مثالیں سنیں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے کہ میں اتنی جذباتی سے کیوں سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ دیکھیے، ایک وقت میں جب ہے نا اختلاط ہو رہے ہیں نا، تو قریب ہو رہے ہیں، قریب ہو گئے، اب لڑکا ہے یا مرد ہے، اس کا دل بھر گیا، یا اس کو کوئی اور جو ہے نا طرف معاملات دل مائل ہو گیا، لڑکی کہیں اور ہو گیا، اب الجھ رہے ہیں، چپ چاپ کہیں بیٹھ کے نکاح کر لیا، کورٹ میں جا کے نکاح کر لیا۔ اب ہمارے پاس پوچھنے آ رہی ہیں خاتون، لڑکی صاحبہ چلی آ رہی ہیں
کہ میں نے گھر والوں کو بتایا بغیر, خاندان والوں کو بتایا بغیر, سب چیزوں کے بغیر یہ کر لیا تھا. اب جو ہے نا وہ یوں اس طرح ہم نکاح کر لیا, اب وہ جو ہے نا یوں ہمارے پھڈے ہو گئے, جھگڑے ہو گئے, 3 سال ہو گئے تھے, 3.5 سال ہو گئے تھے, یہ ہو گیا تھا, ہو گیا تھا, گھر والے رشتہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, فلاں ہو رہا ہے, اور ہماری اتنی آپس میں نفرتیں ہو گئی, سب کچھ ہو گئی, اب ہم پھنس گئے, ہم کیا کریں. وہ بھائی اللہ رسول نے جو طریقہ کار بتایا رشتے کا لینا دینا, ولی کو ذمہ دار بنایا, وہ ساری چیزیں اچھے برے کو سمجھتا ہے, وہ سمجھ کر ساری چیزیں کرے گا, وہ بے لوث ہوگا آپ کے ساتھ. ایک چلتا پھرتا شخص ٹائم پاس بن جائے گا, کیونکہ آج کل ماحول وہ اللہ رسول والے ماحول نہیں ہے. معاف کریے گا, جتنے بھی سارا نظام یہ آیا اللہ رسول کا نہیں ہے. یہ صفہ سے نہیں چلا ہے, یہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے نہیں آیا, یہ مدینہ منورہ روضہ اقدس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں سے نہیں آیا, یہ ممبر سے حضور کے نہیں آیا, یہ سارا کا سارا یہ باہر سے آیا ہے, کافروں سے آیا ہے, انہی زمانے جاہلیت میں جو بے حیائی پھیلائی تھی جنہوں نے, انہی کی طرف سے آیا. اس نظام کے تحت آپ جو نا دوستیاں بنا رہے ہو, بوائے فرینڈ, گرل فرینڈ, میرا بریک اپ ہو گیا, میرا یہ ہو گیا, یہ کوئی طریقہ ہے؟ سوچے تو صحیح نا. نکاح شادی کے معاملات میں ایسے ہوتی ہیں بھائی, بڑے دیکھتے ہیں, غور کرتے ہیں, جانچتے ہیں, پرکھتے ہیں. آج کیا مسئلے آ رہے ہیں ہمارے پاس, اماں روتی ہوئی آ رہی ہیں, ابا روتے ہوئے آ رہے ہیں کہ میری بچی پڑھنے جا رہی تھی اچھی خاصی, یہاں تک سماج کے لے کے آ گئے, اب وہ اس طرح سے جا کے خاندان دے گا تو جو ہے نا وہ جو ہے نا گنگو تیلی والے سے بھی جو ہے نا اس سے زیادہ جو ہے نا بھیانک قسم کا خاندان ہے. وہ کوئی طریقہ ہے؟ خاندانوں کے معاملات, رہن سہن کے معاملات, وجہ یہ ہوتی ہے کہ جذبات جو ہیں, جذبات یہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, بدل جاتے ہیں. آج بڑے جذباتی ہے, ایک لڑکی کسی لڑکے کے لیے, ایک لڑکا کسی لڑکی کے لیے, بہت جذباتی ہے, کل وہ جذبات بدل گئے, دوسرے کی طرف مائل ہو گئے, کیونکہ ماحول سے ملا ہوا ہے. میری ایک بات بیچ میں رہ گئی تھی, وہ بات سمجھاؤں میں آپ کو کہ اللہ رسول نے جو نظام دیا کتنا حساس دیا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب بچے 7 سال کے ہو جائیں, بچے بچیاں, ان کو نماز پر لگا دو, سکھاؤ نماز, تعلیم دو. فرمایا جب 10 سال کے ہو جائیں نا تو بھائی بھائی کے ساتھ نہیں سو سکتا, الگ بستر کر دو, بہنوں بہنوں کے بسترے الگ کر دو, باپ بیٹے کے بسترے الگ, ماں بیٹی کے بسترے الگ, 10 سال کے جب ہو جائیں. اس کے بعد کوئی بات رہ جاتی ہے کوئی سمجھنے کے لیے, نہ سمجھنے کے لیے. جو لوگ نہیں سمجھ رہے نا, آج ان کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں. بڑے خوشی خوشی ایک وقت میں بڑے جو نا گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, جا کے بیٹھ کے کھا رہے ہیں, برگر چل رہے ہیں, یہ چل رہے ہیں, فلاں فاسٹ فوڈ یہ فوڈ سب چل رہا ہے. اور جب بربادی جان چھڑانے کی بات آتی ہے نا, ادھر جا رہے ادھر جا رہے, پھر اس وقت جان چھڑاتے پھر رہے ہیں, اپنی عزتیں بچاتے پھر رہے ہیں. یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ اللہ رسول کو ناراض کیا ہے اور سب مل کے ناراض کر رہے ہیں. تو اس ناراضگی والے کاموں کو چھوڑیں, اپنی عزت آبرو اپنے ہاتھ میں. جذباتی سلسلے جس طرح اٹھتے ہیں نا اسی طرح ٹھنڈے بھی ہو جاتے ہیں. کڑی کا ابال ہوتا ہے یہ, بقول بڑے بوڑھوں کے, کڑی کا ابال یوں جیسے اٹھتا ہے ویسے ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. تو بہرحال اس طرح سے تمام باتیں سمجھنے کی ہیں کہ یہ جو سارے خفیہ نکاح والے سلسلے ہیں, یہ ایسے کورٹ میرج والے سلسلے ہیں, یہ جا کے پھر لڑکی بھی پریشان ہو رہی تھی, کبھی لڑکا پریشان ہو رہا ہوتا ہے. لڑکا زیادہ پریشان اس لیے نہیں ہوتا کہ میرے باپ کا کیا جاتا ہے. اور بھائی تجھے اللہ رسول کو جواب نہیں دینا, تجھے مرنا نہیں ہے. تیرا ابا بوڑھا ہو کے قبر میں چلے گا, تجھے ابھی تک ہوش نہیں آیا. تیرے دادا چنو ان سے پہلے چلے گئے, نانا اس سے پہلے چلے گئے, نانی چلی گئی, تو کیا سمجھ رہا ہے کہ تو یہیں بیٹھا رہے گا؟ وہ بھائی عزت آبرو کے تحفظ, ہم اور آپ بھائی اللہ رسول نے جو لوگ دی نا, تو ہم اور آپ ہی میں سے سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے ہیں, جو بے حیا بے شرم بے غیرت قوم سے نا بیت المقدس آزاد کرایا. ہم اور آپ ہی میں سے محمد بن قاسم پیدا ہوئے ہیں, 17 سال کی عمر میں پورا سندھ کو دارالسلام بنا دیا, دارالاسلام بنا دیا, دارالسلام بنایا, پورا بر صغیر فیضیاب ہو گیا. اور آج تم عزتیں ایک دوسرے کی پامال کرتے پھر رہو, اپنی بہنوں کی عزتیں لوٹتے پھر رہو. مدینہ منورہ میں ایک بچی جو ہے نا چھوٹی 9 عمر جو ہے وہ کسی یہودی کی دکان پر گئی, اور وہاں پہ کچھ سودا لے کے وہ چلنے لگی, تو اس یہودی نے کہ اس کے کسی کیل میں کسی چیز میں اس کا دوپٹہ اٹکا دیا. جیسی پلٹی اس کا دوپٹہ اتر گیا. اس نے آ کے گھر میں بتایا. اس بات پر جو ہے نا زبردست جو ہے نا اللہ کے رسول نے ایکشن لے لیا. اور آج یہاں پر دیکھیں ہم سارے کے سارے ایک دوسرے کے لباس پوشاک خود اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے ساری عزتیں غیرتیں سب جو ہے لٹا رہے ہیں. کیا ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں میرے امت میں آخری زمانے میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی, ایسی لڑکیاں پیدا ہوں گی, ایسی کہ لباس تو پہنے بھی ہوں گی, کاسیاتن عاریاتن, لباس پہنے گی لیکن برہنہ ہوں گی. یہ ساری چیزیں نا بیان ہوئی ہیں. تو اس لحاظ سے اپنے حفاظت کے معاملات خود جو ہے ہم لوگوں کو دیکھنے ہیں, اور خود دیکھیں گے تو معاملات بنیں گے. تھوڑی سی باتیں آج کر لی, پھر انشاءاللہ زندگی میں پھر کریں گے اس پہ. اپنے باتیں سمجھ گئے ہوں گے. ہماری البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ. شیئر کرو, سبسکرائب کرو, نہیں مطلب کیا کیا کرنا ہے بتا دے بھائی. شیئر کرو, سبسکرائبر کرو, لائک کرو, آگے بھیجو. خود بھی دیکھو, دوستوں کو بھی دکھاؤ, سن خود رہے ہو, بھی دیکھو, فیملی کی بھی دکھاؤ. بیانہ سنتا جاؤ, ثواب کماتا جاؤ. بہت اچھا بولا.